یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلمین کی عبادت، یہ قرآن کی طرف کسی نے منسوب کیا ہے کہ غیر مسلمین کی عبادت میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ کہیں سے مفہوم نکال لیا ہو تو کوئی الگ بات ہے، تو یہ پہلے دور کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اہل کتاب تھے مثال کے طور پر، وہ چونکہ اپنے نبیوں سے تعلیم حاصل کیے ہوئے تھے، اللہ کے بارے میں درست تصور رکھتے تھے، تو بالکل ان کی عبادت گاہوں میں بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ صورتحال تھوڑی سی جدا گانا ہے کہ اب عقیدوں کے اندر بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ میں تو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں سے پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ذرا نپے تلے الفاظ میں بیان کر دیں، تو بیچارے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں کویسچن کر لیں، تو جب مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مکمل تعلیمات موجود ہیں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، شرح ہیں، تفاسیر ہیں، علماء موجود ہیں، جتنے ہمارے علماء ہیں کسی بھی مذہب کے اتنے علماء جاننے والے نہیں ہوں گے، اتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے عالم اور اتنے وسیع مطلب معلومات رکھنے والے، اور وہ بھی مذہب کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اس کے باوجود عوام کا یہ حال ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے اپنی عبادت گاہوں سے بالکل رابطے منقطع کر دیے ہیں، یا وہاں پہنچتے بھی ہیں تو ایک رسمی قسم کی کچھ کارروائیاں ہوتی ہیں، باقی ڈیپلی کوئی دین نہیں سکھایا جاتا، ان کے عقائد کیسے محفوظ رہ سکیں گے؟ تو اس لیے اب یہ میں جملہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا خدا سب کا خدا ہے، لیکن جو دوسروں کا خدا ہے بعض اوقات وہ ہمارا خدا نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ کس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں؟ اس اعتبار سے کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط قسم کا نظر رکھا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا خدا ہے، تو جو ان کے ذہن میں جو تصور ہے خدا کا، وہ ہمارے خدا کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سے زیادہ خدا کا تصور، خدا کے مجبور ہونے کا تصور، خدا کے سامنے لڑنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کے مذاق بنا لینا، ان کے نزدیک اپنے خدا کے ساتھ یہ آپ سب کام کر سکتے ہیں، ہمارے خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو خدا کا ان کے ہاں تصور ہے بعض اوقات، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تصور قائم رکھنا بالکل غلط ہوگا۔ تو پھر یہ فرق ہوگا، ہمارا خدا تو ان کا خدا ہے، لیکن وہ جس کو خدا مان رہے ہیں مجبور محض اور کمزور اور زمین پر آ سکتا ہے، اس کو آپ لتھاڑ سکتے ہیں، اسے آپ بلیک میل کر سکتے ہیں، وہ تو ہمارا خدا نہیں ہے۔ ہمارا خدا تو قادر مطلق ہے اور بہت بے نیاز ذات ہے۔ تو اس لیے مطلب اب یہ کہنا کہ جی جو ان کا خدا ہے وہ ہمارا خدا ہے اور ان کی عبادت خانوں میں بھی اسی طرح ذکر ہو رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہاں پہ بہت فرق کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے جو خدا کا تصور ہے ہمارے نزدیک جو ہمیں قرآن و حدیث سے حاصل ہوا، وہ بہت زیادہ جدا گانا ہے، اس لیے اجتناب لازم ہے۔ ایک بہن نے فرمایا